تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں کافی دفعہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو لوگوں کو ذہنی امراض جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برداشت سے زیادہ ذہنی الجھنوں کی وجہ سے اس کو یہ بیماری ہو گئی۔ 3 بچے گھر میں رہتے ہیں، ایک کو ذہنی بیماری ہو جاتی ہے گھر کے نیگیٹو ماحول کی وجہ سے، کیونکہ وہ سینسٹیو تھا، کمزور تھا۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ قرآن کی آیت سے ان تمام ذہنی امراض کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، وضاحت چاہیے۔ دیکھیے بھائی، جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں حقیقت میں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات کوئی شرعی اتنی نہیں ہے جتنی کہ طب کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کی کیا مثال دیں؟ مثلاً ایک آدمی اچار کھاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتا سکتا ہے کہ بھئی اس اچار کے کھانے سے آپ کا گلا خراب ہو جائے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت تو اتنا کہتی ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ بالکل اسی طرح اگر لکھنے والے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ اس سوال کا جواب خود زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتے ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ نے اپنے حصے کا کہا ہے، باقی انسان کیا کریں گے اور انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ انسانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ شریعت انہیں کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کو ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا۔ سیرت طیبہ بھری پڑی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ تم کسی بھی آدمی کو ذہنی تکلیف میں نہیں ڈالو۔ مثلاً قرآن میں صاف لفظوں میں آیا ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ، اور جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ نہیں ادا کر پایا تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دینی تمہارے لیے ضروری ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو پیسہ دے دے۔ تو اب یہ واجب قرار دیا ہے کہ روز تقاضا کرنا اور روز لوگوں کو تنگ کرنا۔ ایک آدمی نے قرض لے ہی لیا ہے تو اس کی مجبوری یا کیا چیز ہے، حالات کیا ہیں، ان سب چیزوں کی رعایت بہرحال کرنی ہی چاہیے۔ آپ اس کے مطابق اس کے علاوہ آپ حدیث میں دیکھ لیں، وہاں بھی ایسی چیزیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے منع کیا کہ گھر میں اس طرح نہیں چلنا کہ سوئے ہوئے کی نیند اکھڑ جائے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ فَافْصَحُوا، 2 آدمی اپنے درمیان کوئی جگہ اس کے لیے بنا دیں۔ یفصح اللہ لکم، لوگو اللہ جنت میں تمہیں جگہ دے دے گا، جتنی جگہ تم اپنے بھائی کو دو گے اس سے زیادہ خدا جنت میں دے دے گا۔ اب ایک آدمی کو جگہ دے دینا کہ آپ بھی تشریف رکھیے اور جنت میں جگہ مل جائے کوئی چھوٹا سی بات ہے، بہت بڑا سودا ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے عرضاں فرمایا۔ اسی طرح کسی انسان کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنا، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، صفیہ وہی تھی رضی اللہ عنہ، وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ یہ کام کر رہا ہو اور اس سے مٹھی دکھائی اور میں نے کہا آ جا پھر میں تجھے کھجور دوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی مٹھی کھول دی تو بچے کو ایک کھجور دی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو تم اللہ کے ہاں یقیناً جھوٹوں میں سے لکھ لی جاتی۔ تو شریعت تو اتنی زیادہ، اسلام اتنا زیادہ انسانی نفسیات پر زور دیتا ہے، اس سے ہم کئی مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھنے والی اللہ کی مخلوق یہ صوفی ہیں۔ ان صوفیہ کی سوانح اور ان کے طریقے آپ پڑھیں اور دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا کیا ہے۔ ہم لکھنؤ میں تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمر بھی بہت ہو گئی تھی، پھر
سوچتے بھی بہت گہری باتیں، کم بولنے لگے تھے بڑھاپے میں، لیکن یہ ہے کہ جو بات کرتے تھے سو 52 تولے پوری۔ تو جو حضرت احمد اللہ کے خدام تھے بڑے عقل مند لوگ تھے، کوئی بری خبر پہنچاتے ہی نہیں تھے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، بالکل نہیں بتاتے تھے کہ وہ ذہنی الجھن میں مبتلا نہ ہو جائیں، کوئی بہت ہی بات ہوئی تو ہوئی، ورنہ لوگ نہیں بولتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے سونے کی جگہ بھی تھوڑی سی ذرا سی فاصلے پہ گھر سے تھی کہ اگر رات کو کوئی ہنگامہ، کوئی ایمرجنسی ہو تو ان کی اول تو سونا ہی کہاں ہوتا تھا، سو جائیں تو اس میں خلل نہ پڑے۔ تو ایک مرتبہ چوری ہو گئی تو پکڑے گئے چور، قریب کی بستی سے لڑکے تھے، ہندو مسلمان سب۔ تو جب صبح تشریف فرما ہوئے تو عرض کیا گیا کہ اس طرح رات چوری کے لیے لوگ آئے تھے، یہ ہو گیا وہ، تو ان کو بلایا۔ میں فوراً بالکل بے تابی سے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے؟ بتایا گیا تھانے میں۔ فرمایا لے آؤ۔ پولیس بھی آئی، پولیس والوں کو بھیج دیا اور فرمایا کہ ہمارے ہاں چوری کے لیے آئے ہوں گے تو ہمارا ان کا معاملہ ہے، آپ چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت احمد اللہ کے احترام میں خانقاہ سے چلے گئے، تو انہیں بٹھایا، پھر پوچھا کھانا وانا چائے کچھ پیا صبح سے یا انہوں نے ایسے ہی رکھا، پھر چائے وغیرہ سب چیزیں۔ پھر فرمایا ہمیں معلوم ہے ہندوستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، آپ ایسے ہی آ کے ہمیں بتا دیتے، ہم کوشش کرتے آپ کی ضروریات کچھ پوری کر لیں، تو اچھا بس جائیے۔ ہاتھ ملایا اور سب کو بھیج دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ وہ کس طرح انسانوں کو نفسیاتی بیماریوں سے اور انسانوں کی نفسیات سے کیسے ڈیل کرتے تھے۔ یہ صوفی، حقیقی صوفی تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو انسانیت اختیار کرنی چاہیے۔ اب لوگوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اللہ پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور تم میں سے کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے تو جہاں 10 ڈاکٹر کام کرنے چاہیے وہاں ایک بیچارہ سب کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایک صاحب علم مولوی صاحب ہیں، وہ 50 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کیا کریں، اب کہاں جائیں؟ تو یہ انسانوں کی آپس کی تقسیم جب سے شروع ہوئی ہے، اللہ نے پھر دخل نہیں دیا۔ اللہ نے کہا اب تم جانو، تمہارے کام جانے، تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم حساب اس کا لیں گے۔ لیکن خود اللہ کی طرف سے جو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں وہ دراصل تعلق رکھتی ہیں شریعت سے، وہ تعلق رکھتی ہیں شریعت سے۔ اگر آپ 2 شعبوں میں تقسیم کر دیں کہ ایک انسانی اخلاقیات ہیں اور ایک انسان کے وہ اعمال ہیں جو عبادات کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو اس معنی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی پہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اگر نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے تو فدیہ دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ حج کرنے کی ساری استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، حج بدل کر لے۔ اللہ نے ساری چیزوں میں سہولت دی ہے، وہ جو اس کی شریعت کے متعلق ہے۔ ایک اور آپ کے سوال کے متعلق وضاحت ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو انسانوں کی اپنی اخلاقی بیماریاں اور یہ چیزیں ہیں، اس کی پوری ذمہ داری انسانوں پر لگائی گئی ہے کہ تم اخلاقیات میں خود انسان بنو، اور اخلاقیات پہلے ہیں۔ یہ بہت مشکل جملہ ہے، اور انسانوں کی پرکھ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی، انسانوں کی پرکھ اخلاقیات کی بنیاد پہ کی جائے گی۔ ایک ایسا لڑکا جو معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ جو چرس پیتا ہے نا اور شراب، رشتے میں بہرحال اس سے اچھا وہ جو شراب پیتا ہے وہ اس سے اچھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ انسانی اخلاقیات کی چیزیں، جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ شراب پینے والا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اس کا اعتبار ہے کسی دن چھوڑ دے گا، کچھ ہوگا۔ انسانی اخلاقیات زیادہ ضروری ہیں۔
کئی کیسز طلاق کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ طلاق کیوں ہو گئی. کہ یہ میں ایک دن گئی تھی اور الماری کھولی تو ان کی الماری سے شراب نکلی ہے. میں نے کہا مجھے طلاق دو، میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، میں اب خلا کے لیے جا رہی ہوں. میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ ایک آدمی کی پرائیویٹ الماری ہے اسے کھولے؟ آپ کو یہ حق پہنچتا تھا؟ اب یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ شراب سے بدتر چیز ہے کہ ایک شوہر ہے، اس کا فون ہے، اس کو چیک کرنا کہ کتنی لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. یہ شراب اور معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری سے بھی بدتر ہے یہ فعل کہ کسی کا موبائل چیک کیا جائے کہ کس سے بات کرتا ہے کس سے نہیں کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جو چیزیں اس نے تم سے پوشیدہ رکھی ہیں ہرگز ان کو تلاش نہ کرنا. اگر تم کرو گے تو تم اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی ایک آزمائش میں ڈال دو. اسی طرح بیوی کی ایک اپنی زندگی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جھانکنا کس سے کتنے پیسے بچائے. کیوں بھائی؟ شریعت نے اسی لیے ان دونوں کی ملکیت کو الگ الگ کر دیا ہے. اگر آپ حقیقت پہ غور کریں تو جتنا اہم رشتہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے اتنا اہم رشتہ عملی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں ماں اور بیٹے کا بھی نہیں ہوتا. اس عملی زندگی میں جتنا کچا رشتہ یہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، ماں کا رشتہ اتنا کچا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مستقل ہے. اسی لیے شریعت نے شوہر اور بیوی کو الگ الگ تسلیم کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ داری. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے زندگی اکٹھے گزارنی. ایک طلاق کا کیس اور میں طلاق لینی ہے، اتنے مصر بھائی اور وغیرہ وغیرہ سب لوگ طلاق دو جی طلاق دو. ہمارے پاس سامنے کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے مسئلے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ اپنے الگ بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے. میں نے جا کے جب کان لگا کے سنا کہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہے تھے اور فوش باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا شرم کرو اور توبہ کرو جا کے، جو تم نے گناہ کیا ہے نا اس پہ تو 100 مرتبہ طلاق دینی واجب ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ تم جیسی بد اخلاق سے کوئی شادی ہی نہ کرو. لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ دروازے سے کان لگا کے کسی کی باتیں سننا یہ طلاق سے بھی بدتر گناہ ہے. خدا کا خوف نہیں ہے نا. اس لیے نفسیاتی طور پہ جتنے لوگ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، یہ جب جہنم کی پیپ پیئیں گے نا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اب دنیا میں کیا کرتوت کرتے رہے. اسی لیے اللہ نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، عیب چنتا ہے. تانے دینا، تم کیا جہیز لائی تھی، تمہارا باپ کیا تھا، تمہاری ماں کیا تھی، یہ جملے ٹھنڈے پیٹوں گوارا نہیں ہوتے اللہ کے ہاں. وہ جہنم میں ڈبوئے گا اور پھر نکالے گا اور پھر پوچھے گا کہ جو تانے دیتی تھی کس بنیاد پہ. اس لیے عورت اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آخری لمحے تک، موت کے آخری لمحے تک زبان کا گناہ کرتی ہی رہتی. اور مرد اگر اللہ کو خوف نہ ہو تو آخری لمحے تک آنکھوں کا گناہ کرتا ہی رہتا. تو اس لیے آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو نفسیاتی چیزیں بھیا ہم نے تو شریعت کے مطابق کچھ عرض کیا ہے، اللہ کے کہنا نہیں چاہیے، یعنی یہ آپ کی چیزیں ہیں. سنت عبادات کا ثواب صرف اسی عبادت پر ملے گا جو حضور کی سنت کے مطابق ہوگا. ہر اچھا کام جو کرے گا چاہے وہ سنت کے مطابق ظاہری شکل میں ہے یا نہیں، اللہ اسے اجر دے. بس سیدھی سی بات. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں واٹر کولر لگا رہا ہوں. واٹر کولر کا ایک جدید دور آ گیا نا. ایک پرانے زمانے میں کنویں کا ہوتا تھا. اس واٹر کولر کے لگانے پہ اللہ ثواب دے گا. چاہے مولوی صاحب ہزار کہتے رہیں کہ کنواں کھدواؤ واٹر کولر پہ ثواب نہیں ملے گا، اس پہ زیادہ ثواب ملے گا. دانت صاف کرنے کا اسے ثواب ملے گا، چاہے وہ برش استعمال کرے اور چاہے وہ ٹیتھ برش اور وہ پیسٹ استعمال کرے.
اور مسواک سے زیادہ ثواب ملے گا اگر اس کے دانت اچھی طرح اس سے صاف ہوتے ہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگرچہ دیکھنے میں لکڑی اور برش کا فرق آ گیا، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے جس میں اطمینان سے وہ دانت صاف کرے۔ یہ جتنی بھی جدید چیزیں آ رہی ہیں نا، سوچ سمجھ کے انہیں قبول کرنا چاہیے، نہیں تو یہ چیر پھاڑ کے بعد معاشرے اور سوسائٹی میں اپنا مقام بناتی ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتی۔ پھر اس وقت جو رونا ہے بیٹھ کے کہ نسلیں ہاتھ سے نکل گئی، تو حضرت آپ نے بھی تو سوچا ہوتا کہ جو چیزیں اصل مقاصد شرعی پورے کرتی ہیں، یہ فکرہ غور سے یاد رکھنا، جو چیزیں اصل مقاصد شرعی پورا کرتی ہیں اور ان مقاصد شرعیہ کو پورا کرنے کے لیے راستہ بدل گیا ہے، تو اس نئے راستے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اجازت دینی چاہیے کہ بھیا اس سے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب ہر آدمی پہ یہ اصرار کرنا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے حج کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شادی شدہ خاتون کے والدین اسے بہن بھائیوں کے گھر جانے سے منع فرما دیں۔ اچھا، والدین کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے اور بہن بھائیوں میں اختلاف اور دوری پیدا ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں دین کیا حکم دیتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، مشورہ دینا چاہیے، مشورے میں خیر ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں مشورہ لیا کرو اور مشورہ دیا کرو، اس سے زیادہ سختی نہ کی جائے، بس بتا دیا جائے کہ بیٹی اس کے یہ نتائج نکلیں گے، اگر وہ ان نتائج کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گی تو ان کی مرضی۔ لیکن کوئی اصول کی بات بس وہی ہے کہ والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کی چاہے شادی کیوں نہ ہو گئی ہے ان کی خیر خواہی چاہیں۔ ہر مسلمان کا دوسرے پہ حق بنتا ہے، ایک والدین ہی کیا، ہر مسلمان کا دوسرے پہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے برے کام سے روکے اور اچھے کی ترغیب۔ مثلا ایک آدمی راستے میں تھوکتا ہے تو جتنے لوگ اس مکروہ عمل سے بیزار ہیں یا برا لگتا ہے، چاہیے کہ بتائیں کہ بھیا ایسے نہ کریں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، 10 آدمیوں نے گزرنا ہے، آپ ایسے کام کریں گے تو لوگ کیا سوچیں۔ شر سے منع کرنا اور خیر کا حکم دینا، یہ عمومی قاعدہ ہے کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اہل تشیع کا ایک شبہ ہے اور اس کے لیے کہ قربانی کے جانور خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کوئی پیدائشی عیب تو نہیں ہے، وہ جانور جو مزید نسل کے لیے کام نہیں کر سکتا اس میں بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، اس کی کیا حکمت؟ اہل تشیع نے کہا ہے بھیا یہ شیعہ اور سنی کا اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک جانور میں ظاہراً کوئی عیب نظر نہیں آنا چاہیے، اور اگر عیب ہو بھی تو وہ آدھے سے زیادہ عضو پر مشتمل ہو۔ اس کی تفصیل ہم نے عید سے پہلے عرض کی تھی کہ کچھ احناف 1/3 کے قائل ہیں اور کچھ حنفی فقہا آدھے کے قائل ہیں، اور ہم آدھے کا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تعلیم نہیں رہی، ورنہ لوگ قربانی کے لیے الگ جانور پالا کرتے تھے کہ اس میں کوئی شرعی عیب نہ نکل آئے۔ مثلا سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے یا 1/3 ٹوٹا ہوا ہے، 33% ہے یا 50% ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک فتویٰ اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آدھے سے کم ٹوٹا ہوا ہے سینگ تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن جو ظاہری عیب ہیں انہیں دیکھا جائے گا۔ جانور میں اگر اندرونی طور پہ کوئی عیب ہے بھی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس میں عیب پیدا ہو جائے اس کا قربانی میں ذبح کرنا ناجائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں ناجائز، لیکن ایسا جانور جسے اس قوت سے محروم کر دیا جائے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو لذیذ گوشت کا دمبا یا بکرا استعمال کرنا تاکہ لوگوں کو لذت اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے یا گوشت جو ہے اس میں طاقت پیدا ہو جائے، ہمارے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے، جبکہ وہ اسے عیب سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے اصل قصہ۔ تو اس سے ہم کوئی عیب جب نہیں سمجھتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند بھی فرماتے تھے
اہل تشیع کے نزدیک وہ احادیث ثابت نہیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ثابت ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولاً کریما، قولاً معروفا، قولاً سدیدا۔ جو قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ صاحب اس کو نا سیاق و سباق میں دیکھیں۔ مثلاً آپ نے تین یہ باتیں لکھی ہیں نا، قولاً کریما، یہ کہاں آیا اور وہاں پر قولاً سدیدا کیوں نہیں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو، پھر آخر پہ چلتے چلتے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں ان کے سامنے بالکل کوئی بات نہ کرنا، اور وہ جو بھی کہیں اس پہ احتجاج نہ کرنا۔ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہتے ہیں، حالات سے لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، مارکیٹ میں جا نہیں سکتے، قیمتوں کا پتہ نہیں ہے کون سا جعلی برتن ہے، کون سا حقیقی برتن ہے، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں نا بڑھاپے میں۔ تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ قولاً کریما، ان سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو بہت احترام کے ساتھ، یہ ہے قولاً کریما۔ نکاح کا باب آیا تو اللہ نے کہا قولوا قولاً سدیدا، ہمیشہ صاف بات کرنا۔ صاف بات کا مطلب قبول ہے یا نہیں قبول، رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، قولاً سدیدا، بالکل واضح بات کرنا کہ یہ جو سونا آپ کو دیا جا رہا ہے بیٹی، یہ سونا آپ کے پہننے کے لیے۔ یہ اکثر جو کرتے ہیں نا کرتوت، وہ یہ کہ شادی کے وقت سونے کا طے نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کبھی بھی اس غلطی کو نہ کریں۔ ولیعذ باللہ، خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، مرنا تو ہے ہی کہ وہ بھی نہیں ہونا، کریں گے کیا؟ اللہ نے کہا قولاً، بالکل صاف بات۔ یہ آپ کے والدین کی طرف سے سونا ہے اور یہ میرے خاندان کی طرف سے سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، 20 ہے، 1 ہے، آدھا معاشہ ہے، یہ آپ کو پہننے کے لیے دیا گیا ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ صاف بات ہو گئی۔ اس لڑکی پہ اس سونے کی زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوتی، وہ پہنے نہ پہنے اس کی مرضی، پڑا ہوا ہے، جب چاہو لے لو۔ وہ کہتی ہے دیں زکوٰۃ آپ، میں کیوں دوں؟ اور شوہر نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو سونا آپ کو دیا گیا ہے نا آپ کے والدین کا، تو آپ کی ملکیت ہے ہی، یہ 10 تولے سونا میرے خاندان یا میری طرف سے، میرے والد کسی کی طرف سے آپ کو دیا گیا، یہ آپ ہی کا ہے، خریدیں بیچیں جو مرضی کریں یہ آپ کا ہے۔ یہ کہہ دیا اب زکوٰۃ اس لڑکی پہ واجب ہو جائے گی، اور وہ مالکہ بن گئی، وہ چاہے بیچے، چاہے خریدے، چاہے اٹھا کر پھینکا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، ساس نہیں پوچھ سکتی وہ زیور کہاں گیا، بھئی آپ نے دے دیا، اس کی ملکیت میں چلا گیا، اب کسی کی ملکیت میں دخل کا حق کیا بنتا ہے؟ یہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ والدین کے متعلق کہا کہ قولاً کریما، ان سے عزت سے بات کرنا۔ نکاح اور حق مہر کے مسئلے آئے تو فرمایا قولاً سدیدا۔ طلاق کے مسئلے میں فرمایا قولاً معروفا۔ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے نا چیزیں اپنے معاشرے کے مطابق، معروف کا مطلب معاشرے اور سوسائٹی میں جو چیزیں چلی ہوئی ہیں تمہارے، اس کے مطابق طلاق اور یہ معاملات بیوی سے طے ہوں گے۔ سوسائٹی میں منگنی چلی ہوئی ہے، شریعت کوئی بھی پابندی نہیں لگاتی، شریعت کسی کو نہیں روکتی، حتیٰ کہ خود شریعت میں بھی تو منگنی ہے۔ فرض کر لیں شریعت میں منگنی نہ ہوتی اور ڈائریکٹ نکاح ہی ہوتا، تو بھی منگنی اگر معاشرے میں وہ چلی ہوئی ہے، ایک سسٹم ہے ایک، اور دوسرے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو پھر منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مائیاں جو ہوتی ہیں یہ جائز ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ حضرت مائیاں کیسے جائز ہوگی؟ تو فرمایا مائیاں بنی کس سے ہیں؟ چپ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مائی ہوتی ہے نا عورت، تو مائیاں بہت سی خواتین مل کے بیٹھ جاتی ہیں،
پھر اس لڑکی سے مذاق کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، خاندان میں کھانا چائے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو فرمایا یہ ان کی خوشی کی ایک چیز ہے، یہ شریعت کی کس چیز سے ٹکراتی ہے جو تم منع کرتے ہو؟ اب دیکھو اگر اسی میں مائیوں کی تقریب میں آزادانہ اختلاط ہو جائے، پردہ نہ رہے، تو پھر کون اسے جائز کہے گا؟ تو اس لیے قولن معروفہ، قولن کریمہ اور قولن سدیدہ، اس کی پچھلی آیات پڑھیں اور آگے والی، تو بہت واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے وقت اور جگہ کے اختلاف والا بیان سنا تھا۔ قربانی کے لیے دونوں ممالک کا مشترکہ دن پر ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ جامعۃ الرشید وغیرہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ عمیر صاحب یہ جو ہم نے بیان کیا تھا غالباً وہ پورا سنا نہیں گیا، یا ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا، یا کیا ہوا ہوگا۔ ہم نے اس میں واضح طور پہ عرض کیا ہے کہ علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں جب ہم نے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دیا تو اپنے ملک میں اس وکالت کی وجہ سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور ایک ہیں جو دوسرے، جیسے یہ جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اور وہاں دونوں ممالک میں عید کی نماز پڑھی جانی چاہیے، پھر اس کے بعد قربانی جائز ہوگی۔ اور ہم نے عرض کیا تھا یہ جو پہلا قول ہے نا، دارالعلوم کراچی کے مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسے بھی زیادہ غیر معتبر نہیں قرار دیا جا سکتا، اس میں بھی وزن ہے، اس میں بھی وزن ہے۔ اور ہم نے غالباً اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس پہلے قول میں وسعت ہے اور دوسرے قول میں احتیاط ہے۔ آپ احتیاط کرنا چاہیں ان علماء کے فتوے پہ عمل کر لیں، آپ وسعت چاہیں تو ان علماء کے فتوے پہ بھی عمل کر لیں۔ اللہ جانے اور وہ جانے جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ کم سے کم ہمارے دور میں یہ حضرات دارالعلوم وغیرہ کے مفتی حضرات الحمدللہ اس قابل ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جائے، پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھا لکھا ہونا تو اور جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن انہیں خدا کا خوف بھی۔ ہم نے جن لوگوں کو اب بھی دیکھا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور فتوے کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف جب گنجائش ہے تو ہر آدمی کو وسعت جب حاصل ہو تو دے دینی چاہیے وسعت، کیا پیسے کر لیں ایسے کر لیں، دونوں ہی ٹھیک۔ بہت سی چیزیں جو شریعت نے دونوں صورتیں جائز کرا دی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں یہ احتیاط ہے۔ اگر آپ حسن الفتاویٰ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ کے دیکھیں تو اس میں بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے فتاویٰ دیکھیں اس میں بھی ایسے سارا گوشت قربانی کا گھر رکھ لیں، کس نے منع کیا ہے؟ سارا گوشت بانٹ دیں، پھر احتیاط تو اس میں ہے نا کہ آپ نے معاشرے اور سوسائٹی کو دے دیا سب، اور وسعت اور گنجائش اس کی ہے کہ سارا فریج میں ڈال دیں۔ تو دونوں طرف شریعت کے بہت سے مسائل ایسے۔ قرآن کریم کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ نفس کو لگام دینے، چور اور شیطان سے بدتر کہنے، جذبات کو دبانے اور طعنہ، غصہ، صبر، انتقام نہ لینے کا سبق دیتے ہیں، اور اسے مارنے کو دلیری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآنی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کیا ایک عمومی قاعدہ نہیں؟ عمومی قاعدہ تو ہے ہی، لیکن اس عمومی قاعدے کے ضمن میں ایک تو ہے ایک نوع کی دوسرے نوع سے تقابل، کہ مثلا انسان جانوروں سے افضل ہے، مثلا حلال جانور حرام جانوروں سے افضل ہے، مثلا حلال جانوروں، پرندوں، چوپایوں میں بھی جو قربانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ نے جو 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان کی ہیں وہ افضل ہیں بنسبت غیر کی۔ یہ تو درجہ بندی ہے ایک نوع کی ایک نوع کے ساتھ۔ پھر اس نوع میں یعنی انسانوں میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں جو آدمی ہیں، انسان تو سارے ہی ہیں، یا کبھی برعکس اس کے کہ آدمی تو سارے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، اور انسان ان میں تھوڑے ہیں۔ انسان وہ ہیں جو اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں، اور یہ چیزیں ان الانسان لفی خسر، اور انسان سارے خسارے میں گئے جب تک یہ 4 عادتیں ان میں نہ ہوں۔
خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. اکثر شیء جدلا، یہ انسان بات بات پہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. اسی طرح کے بہت سے جملے. تو یہ انسانوں کی جو باہمی تقسیم ہے، اس تقسیم میں جس انسان کو عقل سنجیدگی اللہ نے زیادہ دی ہے، گہری سوچ دی ہے، ٹھنڈا مزاج دیا ہے، یہ بہت اعلیٰ ہیں بنسبت ان کے جن کا مزاج گرم ہوتا ہے. لیکن وہ گرم مزاج کے لوگ اگر کنٹرول کر لیں اور قابو اپنے پہ پا لیں تو وہ جو فطرت کے خلاف انہیں تھوڑا کچھ لڑنا پڑتا ہے نا، اس جہاد میں یہ ٹھنڈے دماغ کے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اور سچ پوچھو تو اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اللہ ہی جانے جس کے ساتھ کیا کرے گا. تدبر کرنے کی شریعت میں بڑی فضیلت آئی ہے. ایک لمحے کا غور و فکر سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی آیات میں تدبر کرنا، لیکن اس کے لیے بڑا علم چاہیے. اللہ نے جن چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انہیں دیکھتے نہیں ہو، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. اب ایک آدمی اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو قابل غور ہے. بادل میں، ابل بادل کو بھی کہتے ہیں، ابل اونٹ کو بھی کہتے ہیں. اور ابل کا ترجمہ اگر بادل کیا جائے تو زیادہ فصیح ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھو ہم نے بادلوں کو کیسے پیدا کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تیسری چیز زمین کو کیسے پھیلایا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور ہم نے کیسے نُصِبَتْ، پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے. تو زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، یہ زیادہ اچھی کمبینیشن ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں زمین، آسمان، پہاڑ اور اونٹ. تو اسی ابل کا ترجمہ بادل سے کرنا یہ زیادہ فصیح و بلیغ. یہ جو قرآن کریم کے ترجمے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، لغت اتنی دقت طلب ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم، ستارہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور لوگوں، شجر، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اب ہے کوئی بات درخت بھی سجدہ کرتا ہے اور ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جی؟ ستارے میں اور شجر میں، پیڑ میں کیا مناسبت ہے؟ اس لیے والنجم کا ترجمہ جب دیکھیں گے نا لغت نے کیا کیا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یار نجم کے اور معانی بھی ہوتے ہیں. اس لیے تدبر کرنا بہت بڑی چیز ہے. جب تدبر کرتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کی آخری منزل معرفت خداوندی ہے. بس عاجز آ جاتا ہے کہ اللہ، اسی لیے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہمارے بندے وہ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، ان سمندروں کے چلنے پر، ان جہازوں کے چلنے پر غور کرتے ہیں جو آبی جہاز سمندروں میں تیرتے ہیں. فزکس کا اصول ہے، اس کے مطابق ہی تو وہ چلتے ہیں. وہ فزکس بھی تو اللہ ہی نے اس کے اصول مرتب فرمائے. اور پھر آخر پہ کہتا ہے کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ ساری چیزیں آپ نے بیکار میں نہیں بنا دی. یہ معرفت خداوندی ہے. یہ معرفت خداوندی 1000 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ مالک کے گھر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے، اور مالک کے گھر پہنچنے سے بھی افضل ہے، نفل حج سے بھی افضل ہے. سمجھے ہو؟ حج کرتا ہے، گھر کی زیارت کرتا ہے، اور تدبر کرتا ہے اور صاحب خانہ کی زیارت کرتا ہے. گھر والا باہر کھڑا ہوتا ہے دیکھنے والا، اور وہ دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے کہ آپ تک پہنچنا تھا. یہ فرق ہے عبادت اور معرفت.
عبداللہ صاحب بس توبہ کرتے رہنا چاہیے، نہیں اپنے گناہوں کی تشہیر کرنی چاہیے، ہر ایک سے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، بس اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے تو ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، آپ سے زیادہ بدتر وہ ہیں جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف نہیں، بہت بدتر بات۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نذر صاحب نیو جرسی میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے سورہ علم نشرہ کی، وہ تفسیر کا سننا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی نہ ہم نذر صاحب کو جانتے ہیں، نہ نیو جرسی کے کسی آدمی کو جانتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے یا بولی ہے، وہ سامنے ہو تو کوئی بات کی جا سکتی، ہم نہیں جانتے۔